السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب کہ کسی عورت کے یہاں پر جڑواں بچے پیدا ہو تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عورت مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو اس کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی کچھ اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہاں پر اکثر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کو جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ کس عورت کے یہاں پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو، اولاد اللہ کی طرف سے دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچے پیدا ہو جائے تو اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اکثر مرد عورت جو ہے جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت اور شرمندگی سمجھتا تھا۔ اس کے یہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کے وقت اسے زندہ دفن کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی، آپ بھی قبرستان کی طرف چل دیے اور اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ تمہارے گھر میں اللہ کی 2 رحمت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا، اے شخص، یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچوں جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہے۔ آپ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یا علی مجھے معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، جا اور بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کر دے اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جانا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے طرف چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا علی جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اسے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کے منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 20,000 مخلوق صرف وہ ہے جو صرف پانی میں رہتی ہے، یعنی دریا اور سمندروں میں۔ اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی تاکہ قیامت تک اس کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہے جڑوا بچے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر سمے روتا رہتا ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائے کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی سے کہو کہ ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے،
کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائی اور سلائے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے تحقیق کے حساب سے جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، بلکہ گھر کے کسی بھی سدسیہ سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا اندیشہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بھی بتائی گئی کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا اندیشہ 60% بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر بڑھنے کی وجہ، یعنی عمر زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور تندرست جسم والی عورت کو جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کا اندیشہ چھوٹے قد اور کمزور ورگ کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ کچھ نشانیاں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں نے بہت ہی آسانی سے بتانے کی کوشش کیا ہوں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھ لیجئے گا، ایک بار سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ والا بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔